شادی کی رات وہ اپنے سسرال میں کئی ارمان دل میں لیے اپنے شوہر کی سیج سجائے اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اور خوشی تھی، کیونکہ بالآخر اس نے اپنی بچپن کی محبت کو پا لیا تھا۔ وہ جو اس کے بچپن کا منگیتر تھا، آج بالآخر وہ اس کی بیوی بن کر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور آج اس محبت کو ایک خوبصورت بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ اب ان کا رشتہ سراسر جائز تھا۔ وہ کھل کر ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے تھے، اور یہی سوچ اس کے اندر گدگدانے والے خیالات پیدا کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا شوہر جلدی سے کمرے میں آئے اور وہ اس کے ساتھ لپٹ جائے، اپنی محبت کا اظہار کرے، وہ محبت جو کب سے اپنے سینے میں چھپا کر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوتا، اچانک سے اس کی نظر کھڑکی پر پڑی، جہاں سے ایک سایہ سا ہو کر گزرا تھا، کیونکہ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور شاید کھڑکی کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اسے لگا نہ جانے یہاں کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی اور کھڑکی کے پاس جا کر دیکھتی، اچانک سے ہی کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے کھلے اور کوئی کود کر اندر داخل ہوا، اور اس کا دل ایک دم سے سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو خوشی رقم تھی، ایک دم سے تشویش اور خوف میں بدل گئی، کیونکہ کھڑکی سے کودنے والا ایک نقاب پوش آدمی تھا۔ اس کی صرف آنکھیں ہی وہ دیکھ سکتی تھی، جن میں بے پناہ وحشت تھی۔ وہ ایک دم سے بدک کر اپنے بیڈ پر مزید سمٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ شادی کی رات ہی اس کے کمرے میں ڈاکو گھس آیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کا سب کچھ لوٹ کر چلا جائے گا۔ اس کے قیمتی زیورات اور سارا قیمتی سامان لے کر وہ گھن چکر ہوگا۔ وہ بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی کہ جلدی سے کوئی آ جائے اور اس ڈاکو کو وہ سب کچھ کرنے سے روک دے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا دی اور کھڑکی بھی زور سے بند کر دی اور پردے برابر کر لیے۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ مصیبت میں پھنس گئی تھی، کیونکہ اس کے مدد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں اسے کہا کہ کون ہو تم؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو میرے قریب مت آنا، آج میری شادی کی رات ہے، میری زندگی برباد مت کرنا۔ مگر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلنے لگا۔ وہ اس کے ارادے اچھی طرح بھاپ گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، اس نے خود ہی اپنے سونے کے کنگن اتار کر اس کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ یہ کنگن کافی قیمتی ہیں، تم یہ رکھ لو اور یہاں سے چلے جاؤ خدا کے لیے۔ مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھتا آیا اور اس کے بالمقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قدم اس سے کافی لمبا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ماہم کی آنکھیں دہشت سے پھٹی جا رہی تھی، کیونکہ اس ڈاکو کی آنکھوں میں اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو وہ ابھی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، اس کے پیر پڑتی اور کہتی کہ میری زندگی برباد مت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اس نے ماہم کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود بھی اس کے اوپر جھک گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے آج تک جتنا بھی قیمتی سامان لوٹا ہے لوگوں سے، تم ان سب میں سب سے زیادہ انمول ہو، تمہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور ماہم کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، اس نے زور سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور اس کی چیخوں کا راستہ رک گیا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، ادھر ادھر مارنے لگی، مگر اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہی گیا اور ایک دم سے اس کے اتنا قریب آ گیا کہ ان کے درمیان ہوا گزرنے کا فاصلہ بھی نہ رہا، اور اس سے اپنے خطرناک ارادوں کا عملی جامہ پہنا دیا۔ وہ رات جس کے خواب ماہم نے کب سے اپنی آنکھوں میں سجانے شروع کیے تھے، وہ رات اس کی زندگی میں اس قدر بھیانک اور ڈراؤنا خواب بن کر آئے گی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، کیونکہ اس رات اس کے شوہر کے بجائے اس ڈاکو نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جو صرف اور صرف اس کے شوہر کا حق تھا۔ ماہم کی سسکیاں اس کے مضبوط ہاتھوں کی ہتھیلی کے اندر دم توڑ گئیں، اور اس کے آنسو اس درندے کے سر کے بالوں میں جذب ہو گئے، کیونکہ وہ اس کے بے انتہا قریب تھا، اتنا قریب کہ اسے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں خود سے بہت دور جاتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ ایک دم سے اس کا سارا احتجاج دم توڑ گیا۔
کیونکہ اب کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ جس کھڑکی سے آیا تھا باہر چلا گیا اور وہ بیڈ پر اجڑی پجڑی حالت میں لیٹی سسک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا دوپٹہ بیڈ کے نیچے لڑکا پڑا تھا۔ اس کی چوڑیاں بیڈ پر جا بجا ٹوٹی ہوئی تھی اور کلائیوں سے خون رس رہا تھا۔ ماہم میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنی حالت کو درست کر لیتی۔ اس کی نظر وال کلاک پر پڑی تو رات کے 12 بج رہے تھے اور اس کا شوہر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایک دم سے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی اور اسے یوں لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے دروازے کے پار کھڑا ہو اور بس اس سے کچھ ہی دیر کی دوری پر ہو۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے ماہم کا شوہر کھڑا تھا اور آج پہلی بار ماہم نے اس کی آنکھوں میں محبت کے بجائے اپنے لیے بیزاری اور نفرت دیکھی تھی۔ اسے لگا شاید وہ ان نظروں کو سہ نہیں پائے گی، اس لیے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اس کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا تھا جس نے اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور حارث اس کی زندگی میں کسی تازہ ہوا کی جھونکی کی طرح تھا، ایک ایسی کھڑکی کی طرح جسے کھول کر وہ کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی کے حبس کو دور کر سکتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کی واحد خوشی اور اس کے دل کی تسکین تھا۔ اس کی سنگت میں سے لگتا تھا کہ وہ اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی ہے اور وہ اپنے سارے غم ایک دم سے بھول جاتی تھی۔ اپنی ساری پریشانیاں اس کے پہلو میں بیٹھ کر ہوا میں زائل کر دیتی تھی اور اس کے چہرے پر محبت کا ہر رنگ مسکراہٹ بن کر سج جاتا تھا۔ حارث اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، اس کے بچپن کا منگیتر اور اس کی محبت، جس سے محبت کرنا ماہم کی گھٹی میں ہی شامل کر کے پلا دیا گیا تھا، کیونکہ جب سے اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تھا یہی سنا تھا کہ حارث اس کا ہونے والا ہمسفر ہے۔ حارث اس کے تایا زاد کزن تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماہم کا کوئی بھائی نہیں تھا اور اس کا باپ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں، اس لیے بچپن سے ہی اس کا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھما دیا گیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد ان کے گھر کے حالات ویسے نہیں رہے تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھر کا واحد سہارا اور کمانے والا اس کا باپ ہی تھا۔ وہ نہیں رہا تھا تو وہ ایک دم سے تپتے صحرا میں آ گئے تھے، مگر تایا جان اور حارث کے گھر والوں نے انہیں بہت آسرا دیا تھا۔ ماہم کا سارا بچپن بے فکری میں گزرا تھا اور حارث کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہ کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس نے پہلی بار محبت کا لفظ پڑھا تو حارث کا چہرہ اس کے دماغ میں چھم سے آ گیا اور وہ مسکرا دی، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ تم نے صرف اور صرف حارث سے محبت کرنی ہے، کیونکہ تم اس کی منگ ہو اور اسی کے ساتھ تم نے زندگی بھر نبھا کرنا ہے۔ اور اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ جسے حارث جیسا منگیتر اور ہمسفر مل جائے، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ ماہم کے ابا ایک اسکول میں کلرک ہوا کرتے تھے اور انہی کی پینشن سے ان کا گھر چل رہا تھا، مگر اس کے تایا یعنی حارث کے بابا کا شہر کے بیچوں بیچ ایک جنرل اسٹور تھا۔ وہ ان سے زیادہ آسودہ حال تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا جنرل اسٹور اس قدر چلنے لگا کہ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے اور امیر سے امیر ہوتے گئے۔ اس کے اور حارث کے گھر کے درمیان ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ اس کے تایا ابا نے وہ دیوار بھی ہٹا دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی بھی فاصلہ ہو، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا لگاؤ تھا، جو جاتے جاتے ماہم کا ہاتھ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما کر گئے تھے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا اور میری بے سہارا بیوی کو سہارا دینا، جسے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عطائے ابا نے اس کے مرے ہوئے باپ کا وعدہ نبھایا تھا، اس لیے یہ بات لوہے پر لکیر کی طرح تھی کہ اگر اسے دلہن بننا ہے تو صرف اور صرف حارث کی دلہن بننا ہے۔ حارث بھی اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی کالج میں اکٹھے پڑھے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ گریجویشن کے بعد ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر سنبھالے گی اور حارث بزنس سنبھالے گا، کیونکہ تایا ابا نے شہر میں 2-3 دکانیں اور بھی خرید لی تھیں اور ان کو سنبھالنے والا حارث اور تایا ابا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ انہوں نے اسے اور اس کی ماں کو بھی بہت سہارا دے رکھا تھا،
مگر نہ جانے حارث کی ماما کو یہ بات کھٹکتی تھی۔ اس نے شاید صحیح سے ہی ماہم کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا دل اپنی بھانجی میں اٹکا ہوا تھا کہ ان کی بھانجی ان کی بہو بن کر آئے، اس لیے وہ شروع سے ہی اپنی دیورانی اور اس سے خار کھاتی تھی۔ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، انہیں یہ جتانے کا کہ وہ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ وہ حارث اور تایا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کہتی تھیں، مگر ان کے جانے کے بعد ماہم کی امی کو ٹھیک ٹھاک باتیں سناتی تھیں اور گھر کے سارے کام بھی کرواتی تھیں، مگر اس کی ماں صبر اور شکر سے سب کچھ برداشت کرتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کل کو اس کی بیٹی کو سکھ ملے گا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کا اور حارث کا رشتہ اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ ماہم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، حارث بھی اتنا ہی خوش تھا جتنی کہ وہ۔ ان دونوں نے اپنی منگنی کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور کبھی بھی ایک دوسرے سے ناجائز تعلق نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ حارث کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد ہی اس پر اپنا حق جتائے گی اور اس سے اس کے سارے حق وصول کرے گی۔ اور آج بالآخر وہ سارے حق وصول کرنے کی رات تھی، یعنی کہ اس کی شادی کی رات تھی۔ اس کی ساس اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی تایا کے سامنے ان کی ذرا نہیں چلتی تھی، اور ویسے بھی حارث صرف اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ بے بس تھی۔ اور بالآخر انہیں بھی اسے اپنی بہو قبول کرنا پڑا تھا، اور وہ آج بے انتہا خوش تھی۔ دلہن بنی بیٹھی اپنے حارث کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لیے بے قرار ہوئے جا رہی تھی۔ مگر شادی کی رات ہی اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایک پل میں برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اور وہ حارث اس کی محبت پر اسے مان تھا، یقین تھا، اور اسے لگتا تھا کہ حارث کی محبت اس کے لیے تپتے صحرا میں ایک ٹھنڈی پھوار جیسی ہے، اور اس کی محبت اس پر کھلنے والی تھی، اور اسے اس بات کا اندازہ ہونے والا تھا کہ وہ سب کچھ ایک فریب کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ مرد کبھی بھی ایسی عورت کو برداشت نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا جو کسی کی بڑھتی ہوئی ہو۔ وہ شاید جھوٹی برتن میں کھانا کھانا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر اپنی زندگی میں شامل ہونے والی عورت کو اگر کوئی اور چکھ جائے تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ اور آج حارث کا پردہ بھی اس پر فاش ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے کا دروازہ کھلتا اور اس کا دلہا اندر داخل ہوتا، اچانک ہی کھڑکی کے دروازے کھلے اور دلہا کی جگہ ڈاکو اندر آ گیا تھا، اور اس کا پورا جسم کانپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ کھڑکی سے کودنے والا وہ شخص اس کی آنکھوں سے اس کے سارے سپنے اور ارمان لے کر اپنے ساتھ چلا گیا تھا۔ وہ آیا تو اس کا سامان اور زیور لوٹنے تھا، مگر اسے ہی لوٹ کر چلا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آج تک ایسا حسین مال کبھی نہیں دیکھا، تمہیں تو لوٹ کر بہت مزہ آئے گا۔ آج تیرے شوہر کے بجائے میں تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا۔ اور وہ تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی، اس نے اسے کوئی معافی نہیں دی تھی اور اس کی عزت خراب کر کے اسی کھڑکی سے باہر گیا تھا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اس کی دوسری کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس کا زیور بھی ویسے کا ویسا پڑا تھا، حالانکہ اس کا زیور کافی قیمتی تھا، مگر جا بجا فرش پہ بکھرا پڑا تھا، اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا دلہا اندر داخل ہوا۔ اس نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک دم سے سکتے میں رہ گیا۔ ماہم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلی بار بیگانگی اور بیزاری دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر کسی اجڑی اجڑی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جو چیخ چیخ کر اس کی حالت کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے۔ حارث قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ بالکل سکتے میں تھا، اس نے تو یہی سوچا تھا کہ اس کی دلہن اس کا گھونگھٹ میں انتظار کر رہی ہوگی، اور میں جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور پورے حق کے ساتھ اس کے ساتھ پیار جتاؤں گا۔ مگر دروازہ کھلنے کے بعد والے منظر نے جیسے اس کی ساری سوچ پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے عجیب نظروں سے، ایسی نظریں جن میں بیگانگی اور لاتعلقی ہوتی ہے، صفاقی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا پورا جسم درد سے چور ہو رہا تھا، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی۔ وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ماہم، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اور وہ زارو قطار رونے لگی، ایک دم سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا کہ میں لٹ گئی، برباد ہو گئی،
کسی نے مجھے آ کر برباد کر دیا ہے۔ وہ کوئی چور ڈاکو تھا جو شاید میرا سامان لوٹنے آیا تھا، مگر مجھے ہی لوٹ کر چلا گیا۔ وہ تو اپنا درد حارث کے کندھے پر سر رکھے اس سے بانٹ رہی تھی، مگر اس نے ایک دم سے اسے پیچھے جھٹکا، جیسے وہ اچھوت کی مریضہ ہو، اور وہ بالکل حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا درد بانٹے گا، اسے تسلی دے گا، اس کے زخم پر مرہم رکھے گا۔ مگر وہ ایک مرد تھا جس کی بیوی اور جس کے گھر کی عزت ایک لمحوں میں رون دی گئی تھی۔ وہ ایک غیرت مند مرد تھا اور اپنی آنکھوں میں ڈھیر ساری بے اعتنائی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ پھر سے اس کے قریب گئی تاکہ اسے خود سے دور نہ جانے دے، مگر وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ ماہم نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بالکل سرد تھا، بالکل اس کے لہجے کی طرح۔ کہنے لگا کہ آئی ایم سوری ماہم، تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میں اپنی پسندیدہ چیز میں ذرا سا بھی نقص برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس میں ذرا سے بھی خرابی پیدا ہو جائے تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ تم میرے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہو، اور میں نے تو تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا۔ تم تو میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔ تم سے تو مجھے عشق تھا، مگر تم خود ہی سوچو کہ میں ایک کنوارا مرد ہوں، اور آج تک کسی دوسری لڑکی کو میں نے ویسی نظر سے نہیں دیکھا۔ کیا مجھے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا چاہیے جو اپنی عزت گنوا چکی ہو، جو کنواری نہ رہی ہو؟ اس کے الفاظ تھے یا کہ ماہم کو یوں لگا جیسے اسے کوئی کوڑے مار رہا ہے اور اس کی روح کو چھلنی کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو جم کر رہ گئے تھے۔ حارث کی صفاقی پر انہوں نے بہنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی کیفیت میں اس کے قریب آئی، اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا، کہا کہ حارث، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ پھر تو تمہیں مجھے سمجھنا چاہیے، میں کس قدر اذیت میں مبتلا ہوں، مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں مرہم رکھنے کے بجائے مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ کہنے لگا کہ مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے، اور بہت ہی بڑا مذاق ہوا ہے۔ نہ جانے وہ کون تھا، شاید تمہارا کوئی جاننے والا ہوگا، تمہارا آشنا ہو، جو مجھ سے شادی ہونے پر بدلے کی آگ میں تمہاری عزت خراب کر کے چلا گیا۔ اور وہ ایک دم سے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے حارث، میں تو اسے جانتی تک بھی نہیں تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور کیوں مجھے ایک ہی پل میں برباد کر کے چلا گیا۔ اب اس کی آنکھیں موزور بارش کی طرح برسنے لگی، کیونکہ اس کا شوق دکھ میں بدل چکا تھا، ایسا دکھ جس پہ مرہم لگانے والا ہی منہ موڑ کر بیٹھا تھا۔ ماہم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور کہا کہ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے حارث، میری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے، مجھ سے قسم لے لو، تم تو جانتے ہو نا۔ مگر اس کی آنکھوں میں اس قدر اجنبیت تھی کہ اسے لگا شاید وہ اسے پہچانتا ہی نہیں۔ اس نے زور سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے، کہنے لگا کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، ایک عورت کی واحد قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اگر وہی کوئی رون کر چلا جائے تو اس کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس بھی اب کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ آئی ایم سوری، مگر اب تم میرے قابل نہیں رہی، اس لیے میں تمہیں طلاق۔ حارث کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ ماہم نے زور سے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلیاں رکھ لی، منت کرنے لگی، کیونکہ وہ محبوب سے شوہر بن چکا تھا، ایسا شوہر جو اپنی بیوی میں ذرا سا عیب بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بچپن کی محبت ذرا سا داغ لگنے پر میلی ہو چکی تھی، اور وہ بجائے اس کی میل اتارنے کے اسے ہی اپنے جسم سے کھروچ کر اتارنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا حارث، کیا تمہاری محبت اس قدر کمزور تھی کہ ذرا سا داغ لگنے پر میلی ہو گئی؟ تم نے تو مجھ سے وعدے کیے تھے، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، اور آج تو ہماری محبت کے وصل کی رات تھی، ہمارے ملن کی رات تھی۔ کہنے لگا کہ وہ رات اب گزر چکی، اب حقیقت کو فیس کرنے کا وقت ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ میں کسی بھی صورت تمہیں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے کھڑے سے 3 طلاقیں دے دیں۔ وہ اس قدر ظالم ہوگا وہ جان ہی نہ سکی تھی۔ اس نے تو اس ڈاکو سے بڑھ کر اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، کیونکہ اس ڈاکو نے تو صرف ایک بار اس کی عزت خراب کی تھی، مگر حارث نے اس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ایک دم حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا ہو۔ وہ کان جنہوں نے حارث کا اظہار محبت سننا تھا،
اب وہی کان اس سے اس محبت کے خاتمے کا اعلان سن رہے تھے۔ وہ ایک ہی پل میں پرایا ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکلنے لگا تو وہ اس کے پاؤں میں پڑ گئی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، مگر پھر بھی وہ ایک کوشش کرنا چاہتی تھی، ایک اور ذلت سہنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، حارث، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ساتھ ایسا مت کرو، کم از کم مجھے انسان تو سمجھو۔ میری ماں سنے گی تو مر جائے گی کہ اس کی بیٹی ایک ہی رات میں اجڑ گئی۔ وہ تو اپنی آنکھوں میں آج خواب سجا کر سوئی ہوگی، اپنے کندھوں پر سے بوجھ ہٹا کر سوئی ہوگی کہ اس کی بیٹی کا فرض پورا ہو گیا۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب مت کرو، میں بن باپ کی بچی ہوں، کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر کچھ تو رحم کرو۔ وہ باقاعدہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی، مگر اس نے ایک دم سے اپنا وجود اس سے چھڑایا اور کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ وہیں کونے کے ساتھ بیٹھی سسکتی رہی، تڑپتی رہی، اپنی محبت پر ماتم کرتی رہی۔ بڑا مان تھا اسے اپنی محبت پر، جو ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ شاید ابھی اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اور اس رات کی سیاہی اور تاریکی اس کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والی تھی۔ اور حارث تو کمرے سے چلا گیا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیونکہ اسے حارث کے رویے نے اس قدر توڑ کر رکھ دیا تھا کہ وہ غش کھا کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اسے تو حیرت ہو رہی تھی اپنے ماں کے حوصلے پر، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر زندہ نہیں رہ پائے گی، مگر شاید وہ بھی اس کی طرح ڈھیٹ تھی، کیونکہ وہ نہیں مری تھی اور وہ بھی ابھی زندہ تھی۔ ماہم نے آنکھیں کھولی تو اس کی ماں اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ انہوں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی، میری بچی، تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک ہی رات میں تو صدیوں کی بیمار لگنے لگی ہے۔ میری ماں زارو قطار روئی جا رہی تھی اور اس کے آنسو رک چکے تھے۔ شاید اب کبھی نہیں بہیں گے، کیونکہ آنسو بہنے کے لیے آپ کے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے، اور دل تو اس کا حارث کے قدموں تلے کچلا جا چکا تھا۔ اپنی موت آپ مر گیا تھا، اس لیے اسے لگا کہ وہ نہ ساری زندگی مسکرا سکے گی اور نہ ہی رو سکے گی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں نے ایک ہی رات میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ پہلے تو حارث کی ماں ہی ہماری دشمن تھی، مگر اب تو اس کا باپ اور حارث بھی دشمنی پر اتر آئے، اور وہ کسی صورت بھی ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں نے تو ان کی بہت منتیں کی ہیں، پیر پکڑے ہیں کہ میری بیٹی کو یوں مت چھوڑو، وہ مر جائے گی، مگر نہ جانے وہ اس قدر ظالم کیسے بن گیا۔ میری بیٹی سے کرنے والے ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے خود ہی ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اماں بھی اس کی طرح ہی بے یقین تھی، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا اور دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی کے نصیب میں اب ساری زندگی رونا ہی تو لکھا تھا۔ اور ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب وہ گھر آئیں تو ان کا سامان گھٹری کی صورت میں گھر کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ اس گھر میں مزید نہ رہیں تو اچھا تھا۔ ان سے ان کا گھر بھی چھینا جا رہا تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا تایا اس کے پاس آیا اور ماہم نے انہیں امید بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ انہوں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کہا تھا۔ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو کیا وہ ایسے ہی کرتے جیسے وہ اب کر رہے تھے؟ وہ ان کی طرف ویران آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، اسے دلاسا دیں گے، مگر انہوں نے تو اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پر رکھ لیں۔ وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، بلکہ اماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو صفیہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں سہارا دیا ہے، اپنے اور تمہارے گھر کے درمیان سے دیوار تک ہٹا دی تھی، کیونکہ میں نے تم لوگوں کو کبھی غیر نہیں سمجھا تھا، اور یہ سب کچھ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اب وہی بیگانہ ہو گیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کہیں اور جگہ گھر لے کر دے دیتا ہوں، جہاں پر تم اپنی بیٹی کے ساتھ جا سکتی ہو، کیونکہ اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے۔ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں، کیونکہ وہ ماں ہم کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسے جو ذرا سی خوشگمانی تھی ایک دم سے ٹوٹ گئی۔ ان سے ان کے گھر کی چھت بھی چھین لی گئی، اور تایا نے انہیں دوسرے شہر میں بھیج دیا۔ اپنے ایک مالدار دوست کی منت کی کہ وہ انہیں اپنے کوارٹر میں رکھ لیں۔ اسے تو اب کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہیں بھی رہے،
وہ جو ہر وقت حارث کی نظروں کے حصار میں رہتی تھی اور وہ اس پر ہر وقت کسی سائبان کی طرح رہتا تھا، ایک دم سے اس نے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ ہر روز اس کی محبت کا سوگ مناتی گئی۔ جس گھر میں تایا نے انہیں بھیجا تھا وہ کسی بڑے بزنس مین کا تھا، جس کی ایک سائٹ پہ بنے ہوئے کوارٹرز میں وہ دونوں ماں بیٹی رہتی تھی۔ وہ سارا دن ان کے گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ وہ کافی اچھا انسان تھا، مگر اس کا تو سچائی اور اچھائی پر سے یقین ہی اٹھ گیا تھا۔ ماہم بالکل کسی بے جان مومی گڑیا کی سی زندگی گزار رہی تھی، جس کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا، اور اگر کبھی دھڑکنے بھی لگتا تو وہ زور سے اس کی آواز کو بند کر دیتی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتی تاکہ اسے اس کی دھڑکن سنائی نہ دے۔ اس کی ماں عمر سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں ماہم کا غم کھائے جا رہا تھا۔ تایا نے اور حارث نے تو پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی تھی۔ انہوں نے تو ان کو اپنے وجود سے یوں پھینکا تھا جیسے جسم کا کوئی حصہ ناقص ہونے پر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اپنے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بیٹا، تم ساری زندگی اس در پر تو نہیں پڑی رہ سکتی، اس لیے دوبارہ سے گھر بسانے کے بارے میں سوچو، کیونکہ ہر مرد حارث جیسا تو نہیں ہوتا نا۔ اور وہ اپنی ماں کی بات پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ حارث جو اس سے ہر وقت محبت کا دم بھرتا تھا وہی بیگانہ ہو گیا تھا، تو وہ کسی دوسرے مرد پر یقین کیسے کر سکتی تھی؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر مرد اپنے گھر کی عزت کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہوتا ہے، اور عزت ہی تو اس کی خراب ہو چکی تھی۔ اب اسے کون اپنائے گا؟ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی اب یوں ہی اکیلے کٹے گی، کوئی بھی اس کے دکھ کا مداوع نہیں کر پائے گا۔ مگر شاید وہ غلط تھی، کیونکہ پھر اس کی زندگی میں شان آ گیا۔ وہ اس کی حب زدہ زندگی میں کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آیا تھا اور اس کے سارے دکھ اور تکلیف اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ جس بزنس مین کے گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ ان کا کوئی جاننے والا تھا۔ ایک دن وہ گھر کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پوچھا لگا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور ایک دم سے اس نے اس کے نام سے پکارا، مس ماہم، اور وہ ایک دم سے بکھلا کر پیچھے ہٹی۔ اس کا پیر سیڑھی پر سے پھسلا اور وہ اچانک سے توازن برقرار نہ رکھ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے فرش پہ گر پڑتی اور اپنا سر پھوڑ ڈالتی، اس نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ وہ بالکل اس کی گود میں آن گری تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس نے تو آج تک حارث کے علاوہ کسی لڑکے کی طرف آنکھ تک اٹھا کر نہیں دیکھی تھی، مگر اسے دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکانا بھول گئی۔ وہ بھی اسے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کو یوں لگا جیسے اس نے یہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہیں، مگر کہاں؟ مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہائی شرمندگی کے عالم میں اس کی گود میں پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتی، اس نے آہستہ سے اسے واپس زمین پر اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ ماہم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس سے دور ہٹی تاکہ وہ اس کی دھڑکن کی آواز نہ سن لے۔ ماہم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس کی آواز میں لغزش تھی۔ کہنے لگا، مجھے شان کہتے ہیں، میں یہاں انکل صدیق سے ملنے آیا ہوں، میں ان کا بھتیجا ہوں۔ اور وہ اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ آج تک تو اس نے اس کی شکل اس گھر میں نہیں دیکھی تھی، مگر وہ پھر سوچنے لگی کہ ہمیں آئے ہوئے یہاں پر وقت ہی کتنا ہوا ہے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں گزرا۔ ماہم نے کہا، آپ اندر بیٹھیے، صدیق صاحب کسی کام سے باہر گئے ہیں، اگر آپ ان کو بتا کر آ جاتے تو آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا کہ اگر میں بتا کر آتا تو یہ والا سین کیسے کریٹ ہوتا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ وہ ایک دم سے جھیپ سی گئی، مارے حدت کے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، کیونکہ قصور تو اس کا ہی تھا، اس کا ہی پیر پھسلا تھا اور وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ماہم نے اپنا پوچھا اٹھایا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس کے چمکدار بوٹ سنگ مرمر کے فرش پر خوبصورت ردھم پیدا کر رہے تھے، مگر ماہم نے اپنے تاثرات کو نارمل رکھا اور کچن میں گھس گئی تاکہ اس آنے والے مہمان کی خاطرداری کر سکے۔ وہ وہاں لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ ماہم نے اس کے سامنے جوس کا گلاس پیش کیا تو اس نے اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھا اور گلاس تھام لیا۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں کب سے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ بالکل نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، جیسے ان کی کوئی پرانی شناسائی ہو۔ ماہم نے کہا کہ ہمیں 1 سال ہونے والا ہے۔
میں اور میری ماں اس گھر میں رہتے ہیں، صاحب جی کی خدمت کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں ان کا بھتیجا ہوں اور ملک سے باہر تھا، اس لیے یہاں نہ آ سکا، اب آئے دن چکر لگتا رہے گا۔ شان نے ایک بار بھی ماہم کے چہرے سے اپنی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے وجود سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ کہنے لگا کہ ہاں ضرورت تو ہے، آپ کیا تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں بور بہت ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی بات کرنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اور ماہم اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم تو اس گھر کے نوکر ہیں، مالک تھوڑی نہ ہیں، اور نوکر مالک آپس میں کیا بات کریں؟ کہنے لگا کہ میں تو تمہیں نوکر نہیں سمجھتا، کیونکہ تم اس گھر کی نوکرانی تو نہیں لگتی، تم تو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے جانے کے قابل ہو۔ اس نے اس قدر بے باک لہجے میں کہا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اسے تو وہ کوئی ٹھرکی لگا تھا جس پر لائن مار رہا تھا، مگر پھر وہ سوچنے لگی کہ اس کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہوگی، آخر وہ اتنا خوبصورت ہینڈسم لڑکا ہے اور امیر بھی ہے، اس کے آگے پیچھے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں گھومتی ہوں گی۔ کہنے لگا کہ تمہیں کون سی مجبوری یہ سب کچھ کرنے پہ اکسا رہی ہے؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے، کیونکہ تم ویسی لگتی نہیں ہو جیسی نظر آتی ہو۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تم حالات کی ستائی ہوئی ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ماہم کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کس قدر حقیقت بیانی سے کام لے رہا تھا۔ کیا وہ انسانوں کو پڑھنے میں اس قدر ماہر تھا؟ ماہم نے کہا مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے، عرش سے فرش پر پٹک دیتی ہے، بس ایک لمحہ لگتا ہے اور انسان کی عزت مٹی تلے دب جاتی ہے، اور جب عزت ہی نہ رہے تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بس اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ نہ جانے اس کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں گھل گئی تھی۔ اپنی ماضی کو یاد کر کے وہ والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا، جب اس دن کسی وحشی نے اس کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے جان سے عزیز شوہر، اس کے بچپن کے منگیتر نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اسے طلاق دینے میں، مگر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اس کو کیوں بتا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کم کو تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا بھی تھا تو وہ اس سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس خاموش رہتی تھی۔ مگر شاید اس کو فن آتا تھا بات اگلوانے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ بھی کہتی، وہ اپنے ماضی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتی۔ اس نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جیسے ہی وہاں سے جانے لگی، وہ ایک دم سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کہنے لگا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے ساتھ کہ مجھے کوئی پہلی نظر میں ہی بھا جائے، اور تمہیں دیکھتے ساتھ ہی مجھے نہ جانے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ وہ تو اس کی اس قدر بے باکی پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ ماہم نے جیسے سوچا تھا وہ بالکل ویسا ہی تھا، مکمل ٹھرکی تھا۔ اس نے کہا صاحب میرے راستے سے ہٹ جائیے، آپ کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے جو مجھ غریب پر اپنا داؤ آزما رہے ہو۔ میں تو پہلے ہی حالات کی ستائی ہوئی ہوں اور لوگوں کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، ایک اور گھاؤ مزید برداشت نہیں کر سکتی، ورنہ مر جاؤں گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تو کہنے لگا کہ بس ایک موقع تو دو، کیونکہ زندگی ہے تو انسان کو رسک تو لینے ہی پڑتے ہیں۔ تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس تمہیں پانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ شاید تم نہیں جانتی مگر میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے، اور میں تمہیں ڈھونڈتا رہا ہوں، اور میں ایسا لڑکا نہیں ہوں جو پہلی نظر میں کسی سے اظہار محبت کر ڈالے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا ذریعہ بنا لے، اور اس کے دل اور جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ماہم نے کہا کہ آپ نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی آپ دیکھے بھالے سے لگ رہے ہیں، خاص طور پر آپ کی آنکھیں۔ اس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے ایک دم سے نظر ادھر ادھر پھیر لی، جیسے وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہوا ہو۔ کہنے لگا کہ اس دنیا میں بہت ساری آنکھیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، شاید آپ نے مجھ جیسا ہی کوئی انسان دیکھا ہوگا، کیونکہ ہمارا آمنا سامنا پہلی بار ہوا ہے۔ ہاں البتہ میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر میں بتاؤں گا نہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اسی گھر میں مجھے مل جائیں گی۔ کیسا حسین اتفاق ہے کہ جس ہستی کو میں اب تک در بدر ڈھونڈتا آیا ہوں وہ مجھے اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اتفاق نہیں، ہمارے ستارے واقعی ہی آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔
اس نے پھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ماہم نے کہا کہ آپ ہٹیے میرے راستے سے۔ اس نے اپنے اندر تھوڑی سی تلخی پیدا کی، کیونکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی بربادی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے خود کو جوڑ رہی تھی، اور اگر اس نے اسے بتا دیا کہ وہ اپنی عزت گنوا چکی ہے تو وہ اسے دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک مرد تھا، اور ہر مرد کو ایک عزت دار اور باحیا عورت چاہیے ہوتی ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا اور خود ہی راستہ بنا کر باہر اپنے کوارٹر میں چلی آئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے مردہ دل میں ایک دم سے زندگی کی ایک نئی امید جاگی ہو۔ اس کے سوئے ہوئے جذبات ایک دم سے اس کے دل کے در و دیوار سے سر پٹکنے لگے تھے اور وہ دھم مچانے لگے تھے، مگر اس نے پھر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ امیر لوگ چند دن کسی لڑکی کو اپنا کھلونا بنا کر پھر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان جیسوں کے جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بس ان کا جسم اہمیت رکھتا ہے، جس سے وہ اپنی تسکین مٹا کر اسے چلتا کرتے ہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر اس کے ساتھ وہ سانحہ نہ ہو چکا ہوتا تو آج وہ حارث کی بیوی ہوتی، اس کے ساتھ خوش ہوتی، اس کا بھی زندگی کی خوشیوں پر مکمل حق ہوتا، مگر وہ ایک حادثہ اس کی زندگی میں اس قدر بدترین ثابت ہوا تھا کہ جس نے خون کے رشتوں پر سے ایک دم سے چادر ہٹا دی تھی، اور ان کے بھیانک چہرے وہ دیکھ چکی تھی۔ ماہم نے اس سے دھوکہ کھایا تھا، جس سے دھوکہ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ کسی اور مرد پہ کیسے یقین کر سکتی تھی؟ اس کا اعتماد ریزہ ریزہ تھا اور اس کی ذات کرچی کرچی تھی۔ اس نے عہد باندھ لیا تھا کہ وہ اب اپنا دل کسی کے لیے نہیں دھڑکنے دے گی، اور اس عہد کو وہ دہرانے لگی تھی تاکہ اس کے منہ زور جذبات پھر سے ادھم نہ مچانے لگے۔ وہ اپنے کوارٹر میں بند رہی اور امی کو ہی بنگلے کے اندر بھیج دیا۔ ان سے کہہ دیا کہ مالک سے کہنا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے بخار ہے۔ امی نے کہا تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ ویسے بھی ان کا نیا مہمان آیا ہے، بڑا ہی ہنسمکھ ہے، مجھے آنٹی آنٹی کہہ کر میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس دنیا میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں جو ہم جیسے غریبوں کو بھی انسان سمجھتے ہیں۔ اور ماہم نے اپنی امی کی بات سن کر ان سے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کسی کا بھی کوئی ضرورت نہیں اسے منہ لگانے کی۔ یہ امیر لوگ تو ہمارے دلوں کے ساتھ کھیل کر پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ہمیں تو اپنوں نے ہی دھتکارا تھا، اب ہمیں تو کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور امی اس کی بات سن کر ایک دم سرد آہ بھر گئی۔ امی نے کہا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر ہمیں اپنوں نے دھتکارا ہے تو ضروری نہیں کہ پرائے بھی ایسے ہی ہوں، اور کب تک ہم زندگی کا امتحان لیتے رہیں گے؟ ہمارا بھی تو حق ہے خوشیوں پر۔ ماہم نے کہا امی آپ بھول جائیں کہ ہمارا حق خوشیوں پر ہے، ہم نے بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں۔ امی کہنے لگی کہ تم اس عمر میں بھی اس طرح کی باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ تمہارا دل اتنا پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میرے اندر دل ہی نہیں ہے، اور امی ایک دم سے اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امی تو چلی گئی، مگر وہ سارا دن کوارٹر میں ہی رہی۔ وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل اس سے بغاوت کرنے لگے۔ وہ اپنے دل کا ایک بار پھر سے امتحان نہیں لینا چاہتی تھی۔ رات کو جب امی کوارٹر میں آئی تو ان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ مام نے کہا امی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ صدیق صاحب کا بھتیجا بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے، اس نے مجھ سے آج ایک عجیب بات کی ہے، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ بھلا ہم جیسوں کے اتنی اوقات کہاں کہ کوئی بڑے گھرانے کا رشتہ ہمیں ملے۔ اور وہ امی کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ ماہم نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے امی کے پاس آ کر بیٹھی، کہنے لگی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد اپنی امی اور بابا کو آپ سے ملوانے لے کر آؤں گا۔ وہ آپ سے ایک درخواست کریں گے اور آپ اسے قبول کریں گی، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ وہ تو ایسے مجھ سے درخواست کر رہا تھا جیسے میں اس کی مالکن ہوں اور وہ میرا نوکر۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اسے کہا بیٹا تم درخواست کیوں کرتے ہو؟ تم حکم کرو، ہم تمہارے حکم کے غلام ہیں، کیونکہ مالک نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے رہنے کے لیے۔ ہمیں تو اپنوں نے دھتکار دیا تھا،
تم پرایوں نے ہمیں چھت دی اور تحفظ دیا، اب نہ جانے اس کے ماں باپ مجھ سے کیا درخواست کرنے والے ہیں، نہ جانے ان کی یہ درخواست میں پوری کر پاؤں گی بھی یا نہیں۔ امی نے ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، جیسے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہو کہ وہ کس درخواست کی بات کر رہا تھا، اور ماہم نے نظریں چرا لی۔ اس نے کہا، امی ان بڑے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، میں ایک بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوں، دوبارہ نہیں ٹوٹنا چاہتی۔ کہنے لگی کہ زندگی میں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، خود کو سنوارنے کا، اپنے آپ کے لیے بہتر سوچنے کا، اور اس میں حرج ہی کیا ہے بیٹا؟ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، شاید وہ تمہاری خوبصورتی سے ہی متاثر ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ امیر گھر کے لڑکے غریب گھر کی لڑکیوں کو اپنا لیتے ہیں ان کی خوبصورتی اور اچھائی کی وجہ سے۔ ماہم نے کہا کہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میری خوبصورتی داغدار ہے، آپ اسے بھی کہہ دیں گے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، پھر دیکھیے گا کہ وہ کیسے ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتا ہے۔ اور امی نے اسے سختی سے منع کیا، کہنے لگیں کہ اس حادثے کو بھول جاؤ۔ ماہم نے کہا کہ میں کسی کی زندگی میں دھوکے اور فریب شامل نہیں ہوں گی، آپ اسے ابھی جا کر بتائیں، یا جب بھی وہ دوبارہ آپ سے بات کرے تو بتا دیجیے گا، بلکہ میں ہی اسے بتا دوں گی۔ اس نے قسم اٹھا کر کہا، اور امی نے اس کی طرف لجاجت سے دیکھا۔ ماہم نے کہا، اگر وہ اتنا ہی اچھا اور شریف لڑکا ہوا تو میرے اس داغ کو نظر انداز کر دے گا اور مجھے اپنا لے گا۔ امی نے کہا کہ اگر اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی تو کیا تم ہاں کر دو گی؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا، اول تو وہ مجھے اپنائے گا ہی نہیں، اور اگر اس نے حامی بھر بھی لی تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کی درخواست مان لوں گی اور آپ کی ساری فکریں دور ہو جائیں گی۔ اور امی کے چہرے پر سوچ کی لکیریں مزید واضح ہونے لگی، جیسے انہیں خود بھی یقین نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا آیا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیبوں میں اپنے ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سانس بھی چڑھا ہوا تھا جیسے وہ جاگنگ کر کے آیا ہو۔ کہنے لگا کہ ایک گلاس پانی ملے گا؟ ماہم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور فریج میں سے بوتل نکال کر اسے پکڑا دی۔ ماہم نے خاموشی سے اسے دیکھا اور فریج میں سے بوتل نکال کر اسے پکڑا دی، اور وہ بوتل کو منہ سے لگا کر گٹا گٹ پینے لگا۔ وہ جو بھی تھا، اس شخص کی طرف دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر آزمائش میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ اتنا وجیح اور خوبصورت تھا، بھلا اس جیسی داغدار لڑکی کو کہاں اپنائے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے نکلتی، اس نے ماہم کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ تو یوں اس پر حق جتا رہا تھا جیسے اس پر سارے حق رکھتا ہو۔ ماہم نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا کہ بدتمیزی نہیں، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل تم سارا دن نظر نہیں آئی تو دن بہت مشکل سے گزرا، اور یقیناً تمہاری امی نے تمہیں وہ بات بتا دی ہوگی۔ اس نے کہا، جی ہاں بتا دی ہے، مگر اس بات سے پہلے میں بھی آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس حقیقت کو سننے کے بعد آپ کو اپنا ارادہ لمحوں میں بدلنا پڑے گا، کیونکہ اس حقیقت کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں۔ میں نے اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا، حالانکہ وہ پہلے ہی اس کے بہت قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی اتل پھتل اس کے اندر بھی ہلچل مچانے لگی۔ ماہم اس سے دور ہٹتی گئی اور وہ اس کے قریب آتا گیا۔ اچانک وہ کچن کی دیوار سے لگ گئی۔ اس نے پانی کی بوتل دیوار کے ساتھ لگی سلیب پر پٹک دی۔ کچھ پانی چھلک کر فرش پہ گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ لیے اور وہ درمیان میں کسی سینڈوچ کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایسی بھی کیا حقیقت ہے جسے جان کر میں تمہیں نہیں اپناؤں گا؟ میں نہیں مانتا، پھر بھی آزما کر دیکھ لو۔ اور اس کے الفاظ جیسے حلق میں پھنس گئے۔ وہ اتنا قریب تھا تو وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی؟ ماہم نے کہا، دور ہٹو پہلے۔ کہنے لگا، نہ ہٹوں تو؟ میں نے کہا، پھر میں ہی بہت دور چلی جاؤں گی اگر تم مجھے اس طرح ذلیل کرو گے تو۔ اور وہ ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹا، جیسے ڈر گیا ہو۔ کہنے لگا، اچھا ہٹ گیا دور، زیادہ دھمکیاں مت دو اور کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اس لڑکی کو کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں شامل، جس کا ماضی داغدار ہے، جس کی عزت شادی کی رات ہی کسی وحشی اور درندے نے رون ڈالی تھی، اور جس کے شوہر نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا
اور شادی کی رات ہی سے طلاق دے ڈالی۔ وہ شوہر جو بچپن سے لے کر اب تک اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، اگر اس نے مجھے دھتکار دیا تو تم کیا چیز ہو؟ تم نے تو کل مجھے دیکھا ہے اور مجھ سے ملے ہو، کیا تم اس بات کو نظر انداز کر دو گے؟ اور وہ ایک دم سے جیسے سانس بھی لینا بھول چکا تھا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس لیے اس قدر جذباتی ہو گیا ہے۔ ماہم نے اس کی آنکھوں کے کٹورے پانیوں سے بھرتے دیکھے۔ اچانک اس نے ایک لمبا سانس اپنے ناک سے اندر کھینچا، جیسے خود پہ بڑا ضبط کر رہا ہو، اور وہ اسے جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماہم نے کہا، بس پھر سے اڑ گئی نا تمہاری محبت؟ آج کل کی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، میں ان محبتوں سے خوب واقف ہوں۔ اس کے لبوں پہ تلخی سے مسکراہٹ سج گئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے تکتا رہا، نہ جانے اس کی آنکھیں اس قدر اذیت سے پور کیوں تھی۔ کیا وہ پچھتا رہا تھا اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا؟ مگر اس نے جو بات کہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، بس یہی بات یا اور بھی کچھ ہے بتانے کے لیے؟ ماہم نے کہا، تمہارے لیے یہ بس اتنی سی بات ہے؟ اس بات نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، مجھے مہارانیوں سے نوکرانیوں پر لے آئی، اور تمہارے لیے یہ بس اتنی سی بات ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اس شخص کی قسمت پہ افسوس ہے جس نے تمہیں دھتکارا۔ وہ کس قدر بدنصیب انسان ہے جس نے تم جیسی لڑکی کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اس کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا۔ اسے تو تمہارا حوصلہ بننا چاہیے تھا، تمہارا کندھا بننا چاہیے تھا۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے اس کی محبت پر۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہی نہیں تھا، مگر اس کی محبت کو تم دوسروں کی محبت کے پیمانے سے نہ پرکھو۔ اور وہ تو جیسے گونگی بہری ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات کہہ دے گا۔ ماہم نے پھر بھی تسلی لی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے اپنا لو گے اس داغ کے ساتھ؟ کہنے لگا، ہاں، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، اور جن کا قصور تھا انہوں نے سزا بھوگ لی ہے۔ وہ نہ جانے کس ٹرانس میں آ کر یہ بات بول رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ اس کی اگلی بات نے اسے مزید چونکا دیا۔ کہنے لگا، کیا تم اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتی؟ کہنے لگا، کیا تم اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتی؟ کیا ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتی جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کیونکہ معاف کرنے سے انسان کے اپنے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، ان پر مرہم خود بخود لگ جاتا ہے۔ کیا پتہ وہ اپنے اپنے عذاب میں جل رہے ہوں یا جل چکے ہوں، کیا خبر حقیقت وہ نہ ہو جو تم سمجھتی ہو۔ اور اسے تو اس کی پہیلیوں والی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس نے کہا، میں کون ہوتی ہوں انہیں معاف کرنے والی؟ اس نے مجھ سے معافی مانگی کب تھی؟ اس بھیڑیے کو تو میں نے اس دن کے بعد کہیں نہیں دیکھا جو ایک ہی پل میں میری خوشیاں برباد کر کے کھڑکی سے کود کر چلا گیا۔ وہ پھر سے اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، اور اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کے پھر سے اس کے ماضی کو خاموش کروا دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تم سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ تم اس واقعے کو بھول جاؤ، ایک نئی زندگی کی شروعات کے بارے میں سوچو جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ میں تمہیں اس قدر پیار دوں گا کہ تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ گی، تمہارا ہر گھاؤ بھرنے لگے گا۔ کیا تم یہ موقع مجھے دو گی؟ اور وہ اس کی بات سن کر جیسے چپ ہو گئی تھی، مگر اس کا دل پہلے ہی ایجاب و قبول کر چکا تھا، کیونکہ وہ واقعی اپنی زندگی کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ اس سے خود کو چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگ گئی اور اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، وہ اب مزید اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جب اس کے قریب آتا تھا اس کا احساس اس قدر شدید ہوتا تھا کہ مہم کانپنے لگتی تھی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ ماہم کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے اس کی زندگی میں آنے والا یہ شخص اس کی زندگی کا مفہوم بن جائے گا، اس کی پوری زندگی کا محور بن جائے گا، جس کے ارد گرد وہ گھومنے لگے گی اور رقص کرنے لگے گی۔ اس نے واقعی اس کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں رہا۔ وہ کتنا غلط تھی۔ شان نے اسے اس قدر پیار دیا تھا کہ اس کے گھاؤ بھرنے لگے تھے۔ ماہم اور اس کی ماں اس کے بنگلے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کا باپ اس کے مالک کے ساتھ بزنس پارٹنر تھا۔ وہ دونوں بہت ہی بڑے بزنس مین تھے، اور شان ہی اس بزنس کو سنبھالنے والا تھا۔ وہ اس قدر اس کے بارے میں حساس تھا کہ جب تک گھر میں رہتا اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا تھا۔
اس کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا، جیسے اسے کوئی خطرہ ہو۔ اگر ذرا سا بھی ماہم اس سے روٹھ جاتی تو اپنی بہت ضروری میٹنگ چھوڑ کر اسے منانے کے لیے آ جاتا۔ وہ اس کی سنگت میں بالکل بچوں جیسی ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پر ضد کرنے لگتی تھی، اکڑنے لگتی تھی، شوخی ہو جاتی تھی، اور وہ اس کی ساری شوخیاں اور شرارتیں پوری کرتا تھا، مگر ہر رات اس سے وعدہ لیتا تھا کہ کبھی بھی میری وضاحت سنے بغیر مجھے نہیں چھوڑو گی، اور وہ اس کی بات سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ ماہم نے کہا، چھوڑنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو ہم ایک ہوئے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا، مگر اگر کبھی زندگی میں ایسا موڑ آئے تو مجھے ایک وضاحت کا موقع ضرور دینا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا تم اس محبت کے صدقے میری ساری غلطیاں معاف کر دو گی؟ اس نے کہا، تم نے ابھی کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ شاید کبھی کوئی کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا، اور وہ مسکرا دیتی تھی اور اسے خود سے ہٹا دیتی تھی۔ شادی کے پہلے 3 مہینے وہ اسے بہت سارے ملکوں کی سیر کروا چکا تھا۔ اسے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا اور اسے بھی اس کے شوق پسند تھے۔ ماہم کو لگا تھا کہ زندگی میں اب ساری تکلیفوں سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ وہ اس کی محبت میں اور اس کی سنگت میں مکمل ہو چکی تھی۔ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی، جس کی زندگی میں اب کوئی غم اور کوئی ماضی کی پرچھائی نہیں آئے گی۔ شادی کے 6 مہینے بعد اس سے پہلی بار ملک سے باہر اس کے بغیر جانا تھا، کیونکہ وہ پریگننٹ تھی اور ٹریول نہیں کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ ایک دن کے لیے بھی وہ دور نہیں ہوئے تھے، اور وہ بار بار پریشان ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں یہ 10 دن تمہارے بغیر کیسے رہوں گا۔ ماہم نے کہا کہ شان، کیا ہو گیا ہے؟ اب تم چھوٹے بچے تو نہیں ہو، ویسے بھی ہماری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، تمہارا خمار ہی ابھی نہیں اتر رہا۔ کہنے لگا، یہ تو ساری زندگی نہیں اترے گا۔ جاتے جاتے بھی وہ اسے ہدایات دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ امی سے اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی، کیونکہ وہ اس حالت میں کھانے پینے سے بہت کتراتی تھی، بار بار جی متلانے لگتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے شان زبردستی سے کھلاتا پلاتا تھا۔ کہتا تھا کہ اپنا نہیں تو ہمارے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لیا کرو، اگر وہ صحت مند نہیں ہوا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا، اور اسے دھمکی دیتا تھا اور اسے کھانا پڑتا تھا۔ وہ چلا گیا تو یوں لگا جیسے زندگی پھر سے اجاڑ اور ویران ہو گئی ہو۔ وہ تو دن انگلیوں پہ گننے لگی تھی، حالانکہ اسے صرف 10 دن کے لیے جانا تھا۔ وہ بار بار اسے فون کر کے اس کی خیریت کا پوچھتا رہتا تھا۔ اسے 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر ہر ہفتے آ کر اس کا چیک اپ گھر میں ہی کر جاتی تھی، کیونکہ ذرا سا بھی ٹریول کرتی تو اسے چکر آنے لگتے۔ چاند کو بھی گئے ہوئے ہفتہ ہوا تھا اور وہ اسے بے تحاشا یاد کر رہی تھی، حالانکہ ان کی روز اسکائپ پر بات ہوتی تھی۔ وہ بھی اسے بہت یاد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دل چاہ رہا ہے ابھی اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، اور ماہم مسکرانے لگتی تھی۔ اس کے آنے کے ایک دن پہلے وہ اوپر اسٹور روم میں چلی گئی۔ وہ جب سے اس بنگلے میں آئی تھی اسٹور روم میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اسے یہاں اپنا کچھ پرانا سامان رکھنا تھا۔ وہاں کافی زیادہ ڈسٹ تھی، بار بار اسے چھینکیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان بریف کیس میں ڈال کر رکھا، اور جیسے ہی پلٹنے لگی اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اسے لگا شاید اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا مذاق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماہم نے پلٹ کر وہ چیز اٹھائی اور اسے اپنے ہاتھوں کے درمیان الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا ماسک تھا، اور وہ اس ماسک کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ وہ کوئی عام ماسک نہیں تھا، اور نہ ہی اس طرح کا ماسک اس نے کبھی دیکھا تھا سوائے ایک شخص کے پاس۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی ایک ہی پل میں تہو بالا کر کے رکھ دی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی اور سانس لینے لگی۔ اس کے قدم ایک دم سے لڑکھڑائے۔ دروازے کے پاس نیچے سیڑھیاں تھیں، اور وہ ان سیڑھیوں سے نیچے گرتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوپ اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے وہی دن اس کی زندگی میں پھر سے لوٹ آیا ہو، جس دن کو وہ اپنی زندگی سے نوچ کر اتار چکی تھی، کیونکہ وہ دن تو شروعات تھا اس کی اذیت ناک زندگی کا۔ تو کیا وہ شان تھا جس نے اس کی عزت نیلام کی تھی، یا آخری سوال تھا جس کے ذہن میں گردش کرنے لگا، اور وہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ وہ ماسک اب بھی اس کے ہاتھ کے درمیان تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل کے بستر پر تھی۔
اس نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں اس کے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک نرس کمرے میں آئی اور اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ آپ کے شوہر تو بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ سارا ہاسپٹل انہوں نے سر پر اٹھا لیا ہے۔ میری بیوی کو ٹھیک کرو، اسے ہوش میں لاؤ، اور ہمارے بس میں ہو تو کوئی مریض ہاسپٹل میں آئے ہی نہ۔ ویسے آپ بہت لکی ہیں کیونکہ آپ کو شان سر جیسے شوہر ملے ہیں۔ وہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے رہے ہیں اور آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے رہے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، حالانکہ تھکن سے خود بھی چور تھے، مگر ان کی حالت آپ کو دیکھ کر اور بھی زیادہ غیر ہو گئی تھی۔ وہ نرس جیسے بولتی ہی جا رہی تھی اور ماہم بالکل سن دماغ کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اب وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اسے تو سب سے زیادہ اذیت دینے والا بھی شان ہی تو تھا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم نے نرس سے پوچھا کہ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگی کہ شکر ہے آپ کے بیبی کو کچھ بھی نہیں ہوا، خطرے سے باہر ہے، بس چند خراشیں آئی ہیں اور آپ کے سر پر ذرا سی چوٹ تھی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی، مگر آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں بھی سر کو بتا کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی، شان بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ ملال اور سرخی تھی، بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم لپک کر اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا، کہنے لگا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اپنا خیال رکھنا ہے، مگر تم نے نہیں رکھا۔ میں تم سے بہت خفا ہوں۔ تم نے تو میری جان نکال دی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہ پاتا۔ اور وہ بالکل بے حسی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ شاید ابھی تک وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان گئی ہے۔ اسے اب ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جب وہ کہا کرتا تھا کہ اپنے ماضی کو بھول جاؤ اور ان کو معاف کر دو جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، اور میں تمہاری ساری تکلیفوں کا ازالہ کروں گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے صرف ایک بار وضاحت کا موقع دینا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اب کسی بھی دلیل اور وضاحت کی ضرورت ہے؟ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا تھا۔ کیا وہ کوئی کٹ پتلی تھی جس میں کوئی جذبات نہیں تھے؟ پہلے اس نے اسے زخم دیا اور پھر مرہم لگانے آ گیا۔ ماہم نے کہا، شان، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم ہی مجھے زخم لگانے والے تھے؟ مجھے اتنا گہرا گھاؤ لگایا کہ میں سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر تم میرے مسیحا بن کر میری زندگی میں آ گئے۔ مجھے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا ماضی بھول گئی، اور کاش میں اس اسٹور روم میں نہ جاتی تو ساری زندگی اسی غلط فہمی میں گزار دیتی، مگر شاید یہ میرے لیے اچھا ہوتا، کیونکہ آگہی کے عذاب نے تو میری جان لے لی ہے۔ میں پل پل تڑپ رہی ہوں۔ اور شان بالکل سکتے کے عالم میں اس کی بات سن رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پر چھوٹ گئی اور وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی سوچتی تھی کہ شان کی آنکھیں بہت جانی پہچانی ہیں، اور یہی سچ تھا، مگر وہ جان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا اور اپنے چہرے کے بالکل قریب کر لیا۔ کہنے لگا کہ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے وضاحت کا ایک موقع دو گی، اور وہ جیسے اس کا انتظار کرنے لگی۔ بھلا اب کسی وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر اس نے شادی کی رات اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی۔ کہنے لگا کہ اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر گیا تھا، مگر میرے دوست بہت خبیث نکلے۔ انہوں نے مجھے نشہ آور دوائی پلا دی اور مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے جہاں پر عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی جاتی تھی، مگر میں ایسا نہیں تھا۔ پر اس دوائی کا خمار ایسا تھا کہ میرے سر پر چڑھتا ہی جا رہا تھا، مجھے اپنا آپ بھولتا جا رہا تھا، مگر میں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر پولیس کا چھاپا پڑا اور ہم سب لوگ بھاگ گئے۔ میرے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنے لگا کہ کہیں چھپ جاؤں۔ مجھے ایسا گھر نظر آیا جس کی بالکنی پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے ایک جست میں چھلانگ لگائی اور بالکنی میں چلا گیا۔
مگر کمرے کے ساتھ ایک کھڑکی تھی جس کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک بہت ہی حسین پری میری نظروں سے ٹکرائی، اور میں اس وقت نشے کے زیر اثر تھا۔ اگر وہ نشہ میں وہاں نہ اتارتا تو شاید میں مر جاتا، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسا نشہ پلایا تھا جو عورت کے قریب جانے کے لیے پیا جاتا ہے، تاکہ بہت دیر تک اس سے لذت حاصل کی جا سکے۔ اس سے پہلے کہ میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتا، میں نے کھڑکی پھلانگ کر تمہارے ساتھ سب کچھ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو میری تربیت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ مجھے اپنا نشہ اتارنا ہی تھا۔ میں اس وقت مکمل مدہوشی میں تھا، مگر پھر بھی تمہارا چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا، اور میں نے اسی حال میں چھوڑ کر اپنے گھر کی راہ لی۔ جب میرا خمار اترا تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں اس گھر گیا تو تم وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، اور پھر تم مجھے چچا کے گھر میں ملی۔ سچ کہوں تو مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تم سے سچائی چھپائی، کیونکہ تم مجھے کبھی بھی قبول نہ کرتی۔ اب جو سزا چاہے تم دے دو مجھے، مگر یہ خیال رکھنا کہ مجھ سے دور جاؤ گی تو خود بھی تڑپو گی، اور میں بھی مر جاؤں گا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، اور ماہم بالکل ساکت اس کی وضاحت سن کر ہو گئی تھی۔ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی جس کا باپ شانت تھا، اور وہ گہرے ملال میں تھا، اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ حالانکہ شاید اس کا قصور بھی نہ ہو، کیونکہ وہ اس طرح کے کریکٹر کا مالک نہیں تھا۔ اس نے پل پل اسے محبت دی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے۔ کیا اسے معاف کر دے اور ماضی کو بھول جائے، یا خود کو بھی سزا دے اور اسے بھی ہمیشہ کے لیے سزا دیتی رہے۔